لیکن عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت، ازلی بدبخت اور انتہائی منحوس اور غلیظ انسان، یہ شخص نے اپنے ذمے پر لیا تھا کہ وہ مولائے کائنات کو شہید کرے گا۔ اس نے زہر میں خنجر بجھایا اور زہر میں خنجر بجھا کر وہ کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچ کر اس بدبخت نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت آواز ہے گانے کی۔ جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ آواز سے زیادہ خوبصورت عورت کا چہرہ ہے، تو اس عورت کو کے متعلق اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کا تعلق بھی خارجیت سے تھا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لوں گی، لیکن میں جو ہے وہ جو مہر کی شرط رکھوں گی شاید وہ مہر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ اور اس عورت نے، جس کا نام قطام تھا، اس بدبخت کو نے جب کہا کہ تو میرا مہر ادا نہیں کر سکے گا، تو اس نے تیخ میں آ کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو جو مہر کہے گی ادا کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ 3000 درہم کے علاوہ میرا مہر جو ہے وہ علی کا قتل ہوگا اور معاذ اللہ علی پاک کی شہادت ہوگی۔ تو چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو تو ایسا لگا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہی بات یہ کر رہی ہے۔ اس نے اس کو منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک تھی، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ مولا مشکل کشا، مولائے کائنات کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے نماز کی طرف دعوت دیتے ہوئے فجر میں لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے۔ اس سے یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں، علی والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کا احترام کرنے والوں، خود بھی فجر میں اٹھو اور نماز فجر میں لوگوں کو اٹھایا کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو گانے، میوزک آج ہم جس میں اپنا پورا وقت برباد کرتے ہیں اور پورا وقت ضائع کرتے ہیں، سوچو کہ اللہ اکبر، یہ عبد الرحمن ابن ملجم جیسا بدبخت، یہ شقی، یہ شخص جس نے ایک عورت کے مہر کے متعلق یہ جو بات طے کی تھی، آخر اس عورت تک لے جانے والی جو چیز تھی وہ گانا ہی تھا۔ اس لیے گانے سے بھی توبہ کرو اور میوزک سے بھی توبہ کرو، اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناؤ۔ دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، اس زندگی کو گانوں میں، ڈراموں میں، سیریلوں میں، گیم کے اندر برباد مت کر دو۔ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو۔ واقعات کربلا صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعات کربلا کچھ سیکھنے کے لیے ہے، کچھ بننے کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ واقعات کربلا سن کر بھی زنا کے اڈوں پر ہی جاتے رہے، واقعات کربلا سن کر بھی گانے اور میوزک ہی میں ڈوبے رہے، واقعات کربلا سن کر بھی تاش کے پتے، شراب اور شباب ہی میں ڈوبے رہے، تو پھر یزید کی چڑیا کا نام ہے، اور یزید میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھو، کچھ سمجھو، سیکھو، زندگی کے لیے خطوط متعین کرو، اپنے آپ کو سدھارو، سنوارو، اور ایک نیک، متقی اور پرہیزگار انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کو ویران ہم کر دیں، ہمارے گھر کی خواتین بے پردہ گھومیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہ ہو۔ یقیناً ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام بھی ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ہے، اور عبرت کا نشان ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت نے مولا مشکل کشا کے لیے جو ہے وہ خنجر بجھایا اور یہ انتظار کرنے لگا۔ مولا پاک 17 رمضان المبارک کو اپنی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرماتے ہیں، اور اپنے بڑے شہزادے امام حسن پاک کو، کہ ایسا لگتا ہے
کہ اب میری شہادت کے دن قریب آ گئے، اب میں زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا علی کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، میری قوم مجھے بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی دعا کرو۔ تو میں نے خواب میں دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے درمیان سے جو ہے وہ نکال دے اور مجھے نجات دے، اور ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، ان لوگوں سے مجھے نکال کر ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، اور میرے بعد مجھ سے بدترین لوگ ان پر مسلط فرما دے۔ اللہ اکبر! یہ مولا مشکل کشا نے دعا کی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی صبر کرو، اب بہت جلدی تم جو ہے ان سے نجات پا جاؤ گے۔ یہ بات ہو رہی تھی اور امام حسن پاک کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ زینب پاک کی آنکھوں میں آنسو، امام حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ ایسے میں ابھی یہ خواب کی بات ہو رہی تھی کہ آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ تو مولا کائنات نے مزید اب کوئی گفتگو کرنے کی بجائے فرمایا میں نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب مولا مشکل کشا نماز کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو کوفہ کی ساری بطخیں مولا کائنات کے مکان کے پاس جمع ہو کر وہ زور زور سے چلانے لگی۔ سیدہ زینب پاک نے کہا انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں آج چلاتی ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹی یہ تیرے بابا کی شہادت پر نوحہ کرتی، یہ بطخیں یوں ہی نہیں چلا رہی ہے بلکہ یہ تیرے بابا کی شہادت پہ نوحہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا مسجد میں پہنچے اور اس بدبخت نے، ازلی بدبخت نے وقت کو دیکھا اور موقع کو غنیمت جان کر ایسا زور کا وار کیا کہ وہ خنجر آپ کے سر کو کاٹتا ہوا آپ کی کنپٹی کو کاٹ گیا۔ اور پھر چونکہ مسجد میں نماز کا وقت تھا، لوگ موجود تھے، رمضان المبارک میں تو اس غفلت کے دور میں بھی مسجد بھری ہوتی ہے، وہ دور تو بہرحال مولا کائنات کی خلافت کا دور تھا، لوگ مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا اس کو پکڑا بھی اور مولا مشکل کشا کو سہارا دیا اور پھر آپ کو گھر لایا گیا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اب بہت دن تک کے جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی، یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن صرف میں اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار کیا تھا۔ اگر کوئی بائک چلاتے ہوئے کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے کسی سے، غلطی ہماری ہوتی ہے تو بھی ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں۔ اب تو بھائی بھائی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہے، لیکن دیکھو مولا مشکل کشا کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو۔ آپ نے کہا مجھے پیاس شدت کی لگ رہی ہے تو کہا گیا کہ پانی اس وقت نقصان پہنچائے گا تو شربت پلا دیا جائے۔ تو آپ کو جیسے شربت پیش کیا گیا تو وہ ابن ملجم کھڑا تھا، اس کو لوگ پکڑے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اگر آپ کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو حکم ہو وہ کیا جائے، اور اگر آپ کو صحت مل جائے تو پھر آپ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ تو ایسے میں جب شربت آیا، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، تو اس وقت ابن ملجم نے کہا کہ مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ مولا پاک نے فرمایا ایک کام کرو، ہاتھ میں لے کر کٹورا پینا چاہتے تھے، اس نے کہا مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، فرمایا پہلے اسے پلا دو بعد میں مجھے پلانا۔ قاتل کے لیے مولا مشکل کشا کا کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، یہی نبی کے گھر والوں کی خصوصیت ہے، یہ نبی والوں کی خصوصیت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ قاتل سے کون محبت کرتا ہے؟ قاتل سے تو سب نفرت کرتے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا پہلے اسے، یہ نہیں کہ میں بھی پی لوں یہ بھی پی لے، اپنے ہاتھ کا شربت اس کو دیا، پہلے اسے پلاؤ۔
قاتل کو پہلے پلاؤ. ڈھونڈیے چراغ لے کر نہیں, سورج لے کر تلاش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ کے علاوہ, حضور علیہ السلام کے جانشینوں کے علاوہ اور کس کا ایسا اخلاق ہے, اور کس کا ایسا کردار ہے, یہ شان ہے. لیکن اس بدبخت کی قسمت میں علی کے ہاتھ سے مس کیا وہ شربت نہیں تھا, اس نے پینے سے انکار کر دیا. اور پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی. اور وہ 21ویں شب تھی, رمضان شریف کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی تھی, اور مولا کائنات نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے پڑھایا, اور اس کے بعد آپ کو خارجیوں کے خوف سے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ کے باہر ایک جنگل میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا, اور مٹی برابر کر دی گئی. جیسے عام طور پہ قبر بنائی جاتی ہے اونٹ کے کوہان کی طرح, جو تھوڑی سی اونچی کر دی جاتی ہے پہچان کے لیے, ایسا کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ وہ مٹی برابر کر دی گئی. مٹی برابر کر دی گئی, اور کسی کو بتایا نہیں گیا اس خوف سے کہ کہیں خارجیوں کو معلوم ہو تو یہ جسد پاک کی بے حرمتی نہ کرے. صرف خاندان والوں کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا, اور خاندان کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے, ایک نشان ان کا تھا. پھر بہت دنوں تک وہ سلسلہ جاری رہا, خاندان میں بات منتقل ہوتی رہی اور کسی کو نہیں بتایا گیا. بالآخر جب ہارون رشید کا دور آیا تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, وہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے جب وہاں موجود ہوتے, تو ہارون رشید کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ ہارون رشید شکار کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مشک کی خوشبو آتی ہے, اور ہرن دوڑتے ہوئے جب آگے بڑھا اس سے ڈر کر اور اس احاطے میں پہنچا, اس جنگل کے احاطے میں, تو ہرن نے ڈرنا چھوڑ دیا, اور ہارون نے شکار کی طرف سے اس کا دل روٹھ گیا, یعنی اس کے دل میں اب شکار کا شوق نہ رہا. اور وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو پوچھا کہ بابا آخر کیا خصوصیت ہے اس جنگل کی کہ شکاری سے شکار ڈرتا نہیں اور شکاری شکار کرتا نہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہاں پر مولا علی کا مزار موجود ہے, اس مزار کی برکت سے اس جنگل کا یہ ماحول ہے. تو کہا کہ وہ مزار آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا بتائیں گے, لیکن 100 اونٹ کی قربانی دینی ہوگی. بالآخر ہارون نے وعدہ کیا تو انہوں نے وہ مزار بتایا. تو کہا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مزار بتایا کس نے, تو میں تو آپ کو جانتا نہیں, آپ کا نام نہیں جانتا, تو آپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں. سبحان اللہ. اور پھر اس طرح سے مولا مشکل کشا کا مزار ظاہر ہوا, اور بعد میں امام موسیٰ کاظم سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ مزار یہیں پر ہے, اور وہ خاندانی طور پر بات چلی آ رہی تھی. اور بھی روایتیں ہیں, دیکھیے روایتیں بہت سی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے, لکھی بھی جاتی ہے, لیکن مشہور جو بات ہے اور جو بات جمہور کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ مولا مشکل کشا کا مزار مقدس نجف اشرف میں ہے, جہاں پر ہم حاضری دیتے ہیں. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم اجمیر کو شریف کہتے ہیں, بغداد کو شریف کہتے ہیں, کہ چوچھا کو شریف کہتے ہیں, مہریرہ کو شریف کہتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بزرگان دین کے مزارات جہاں ہیں, ہر مزار والے شہر کو کیا کہتے ہیں؟ شریف کہتے ہیں. لیکن نجف کو شریف نہیں کہتے, بلکہ نجف کو اشرف کہتے ہیں. بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نجف کو تفصیل کے ساتھ سب شریف ہیں, اس لیے کہ سب اولیاء کے شہر ہیں, اور نجف شریف نہیں بلکہ اشرف ہے کہ یہ سید الاولیاء کا شہر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہر شہر پہلے بسا ہے, مزار بعد میں بنا
بنا ہے. یہ نجف اشرف کی خصوصیت ہے کہ پہلے وہاں مزار بنا ہے, اس کے بعد علی پاک کے مزار کے صدقے میں شہر بسا. سبحان اللہ.